اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان سے شرعی سوالات کریں گے جو کہ بہت اہم اور بہت ضروری ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا 23واں ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کے متعلق ہم سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ استاد جی ہمارے پاس کچھ سوالات آئے، ان میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ قربانی تو بہت سارے جانوروں کی جاتی ہے، تو ان میں سے کون سے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے؟ اس بارے میں آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، کون سے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے؟ قربانی جو ہے اس جانور کی افضل ہے کہ جو گوشت کے لحاظ سے بھی فربا ہو اور قیمت کے لحاظ سے بھی، اور اس کا گوشت اطیب ہو، یعنی ایسا جانور خریدا جائے کہ جو موٹا تگڑا ہو، قیمت کے لحاظ سے بھی بھاری بھرکم ہو، اور جس کا گوشت لذیذ ہو، تو وہ جانور جو ہے افضل ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے سب سے افضل اونٹ ہے، اور پھر اونٹ کے بعد گائے ہے، گائے کے بعد پھر بکرا بکری ہے، پھر دمبا ہے، اس لیے کہ ان جانوروں میں گوشت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ظاہر جس جانور میں زیادہ گوشت ہوگا اتنا زیادہ گوشت غربا فقراء تک پہنچے گا۔ تو جب بھی جانور خریدا جائے تو کوشش کی جائے کہ موٹا تگڑا فربا جانور خریدا جائے، تاکہ جس سے زیادہ گوشت حاصل ہو اور غربا فقراء تک زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ پہنچایا جا سکتے۔ ماشاء اللہ استاد جی، احسن طریقے سے استاد محترم نے رہنمائی فرمائی اس سوال کی۔ استاد محترم ہمارے پاس دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جانور 4 افراد مل کر لائیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو جب وہ 4 افراد مل کر قربانی کریں گے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی 4 افراد لے کر آئیں یا 3 افراد لے کر آئیں، ہوتا تو یہی ہے کہ ظاہر اس کے اندر 7 حصے ہیں، مگر 4 افراد نے برابر برابر رقم ملائی اور ایک جانور خرید کر لائے، تو وہ چاروں کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ادا ہو گئی ہے۔ اب اگر اس کو وہ 4 افراد یوں کر لیں کہ حصے تقسیم کر لیں، تو ظاہر جب حصے تقسیم کریں گے تو پھر رقم بھی تقسیم ہوگی، یعنی پھر اس جانور کو 7 حصوں میں تقسیم کریں گے، جس کے جتنے حصے ہوں گے اس کے اتنے زیادہ پیسے دے گا۔ مثلا اگر گھر میں 4 بھائی ہیں اور چاروں نے مل کر جو ہے ایک جانور خریدا ہے اور حصے تقسیم نہیں کیے، بس چاروں نے کبھی ہماری طرف سے ایک جانور، تو ظاہر اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، انہیں 4 حصوں کی ضرورت ہے، تو قربانی سب کی طرف سے ہو گئی ہے۔ اب رہا گوشت کی تقسیم کا مسئلہ، تو گوشت جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، کیونکہ اس کے اندر 4 افراد جو ہے وہ شریک ہیں۔ ماشاء اللہ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے قربانی کرنے کے بجائے اپنی طرف سے کرنے کے بجائے اگر کسی کی طرف سے بندہ کرے، اپنے والدین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے، تو کیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی جس شخص پر قربانی واجب ہے، قربانی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار پچھلے سال تو میں نے قربانی کی تھی، یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس نے قربانی نہیں کی تھی، تو میں رقم ان کو دے دیتا ہوں۔ اگرچہ ان کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی، مگر اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، اور یہ اگر اس پر قربانی واجب تھی یہ گناہ گار ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ آج بھی ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ میں نے تو گزشتہ سال قربانی کی تھی، تو اس سال میں اپنے بھائی کی کر دیتا ہوں یا میں اپنے بچے کی طرف سے کر دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے۔ جیسے والدین کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حیات ہیں یا وصال فرما گئے، تو ان کی طرف سے بھی قربانی بالکل کرے، مگر پہلے اپنی طرف سے کرے، کیونکہ واجب اس پر ہے، ان پر واجب نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ استاد محترم اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 1.5 تولہ سونا اگر ہمارے پاس ملکیت میں موجود ہے تو اس پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ جی اگر کسی کے پاس 1 تولہ یا 1.5 تولہ صرف سونا ہے، چاندی وغیرہ نہیں ہے، پیسے وغیرہ نہیں ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت کم و بیش 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بن رہی ہے آج کی تاریخ 1 جون 2024 1,75,000 77,000 بنتی ہے، اور اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے تو ظاہر ہے اس کی قیمت تو 1,75,000 سے کئی گنا زیادہ ہے، مگر اس پر قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس صرف ایک جنس ہے، وہ ہے سونا۔ ہاں اگر سونا بھی ہے ساتھ میں چاندی بھی ہے تو
اس وقت میں اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ صرف سونا ہے، وہ چاہے سونا جب تک سونا 7.5 تولہ کو نہیں پہنچتا، صرف سونا اکیلا ہی رہتا ہے، نہ اس کے ساتھ پیسے ہیں نہ چاندی ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ 500 روپیہ 1000 روپیہ اور ہے، تو اس پر قربانی جو ہے واجب ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ استاد محترم بڑے احسن انداز سے جو ہے شرعی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ استاد محترم سے اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرض دی ہوئی رقم پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ جی، ایک شخص پر قربانی واجب ہے مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی اس نے اپنے پیسے کسی کو دیے ہوئے ہیں، اب اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، بھیا کہ اس پر قربانی تو واجب ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے جو اپنی رقم تھی اس نے وہ کسی کو قرض پر دے دی ہے، تو اس پر لازم ہے یہ شخص جو ہے اس سے کم از کم اس قرض میں سے اتنی رقم کا مطالبہ کرے کہ جتنے میں قربانی ہو جائے گی۔ یہ اس سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ جناب میں نے آپ کو اتنے دیے تھے، کم از کم مجھے اتنا دے دیں کیونکہ مجھ پر قربانی واجب ہے اور میں نے قربانی کرنی ہے۔ اگر وہ شخص نہیں دیتا یا دینے کی امید بھی نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس پر یہ لازم ہوگا کہ یہ ادھار لے کر قربانی کرے۔ ادھار لے کر قربانی کرنا اس پر ہوگی کہ جس کے پاس کم از کم مال تجارت ہو یا سونا چاندی وغیرہ ہو، کہ جو شخص ان کو بیچ کر جو ہے وہ قربانی کرے، اور جس نے رقم ادھار پر دی ہوئی اس پر کچھ اور ہے ہی نہیں، تو یہ شخص اپنی اس رقم کا مطالبہ کرتا رہے گا، ملنے کی امید ہے تو قربانی کرے، نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ قرض لے کر قربانی کرے گا۔ ماشاءاللہ استاد محترم اگلا سوال ہے ہمارا، کیا صاحب نصاب والد پر اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کا حکم لگے گا نہیں لگے گا؟ صاحب نصاب شخص پر اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا لازم ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، چاہے تو اس کی طرف سے قربانی کرے یا نہ کرے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی سے افضل کسی چیز کا ثواب نہیں ہے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کسی عبادت کا ثواب نہیں جتنا قربانی کا ہے، تو ٹھیک ہے اپنے نابالغ بچے کی طرف سے بھی قربانی کر دے، یقینا اللہ اس کا بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ استاد۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس سوال ہے استاد جی وہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اگر اس کا سر ہی الگ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا اس کا؟ جی ہاں، جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو جس طرح برسات میں برساتی مینڈک نکل کر آ جاتے ہیں، تو اسی طرح قربانی کے دنوں میں بھی جو ہے وہ مصنوعی قصائی نکل کر آ جاتے ہیں، تو ان دنوں میں خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ بعض غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اناڑی قسم کے ہوتے ہیں، قربانی کا جانور ذائق بھی کر دیتے ہیں، تو خیر بہرحال اللہ کی پناہ۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے، یعنی وہ بالکل چھری چلا دی، وہ حرام مغز تک چھری پہنچ گئی ہے، بالکل گردن الگ کر کے رکھ دی، تو بہرحال قربانی تو ہو جائے گی، مگر فقہائے کرام نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ماشاءاللہ استاد جی۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس سوال ہے استاد جی وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا جو خون بہتا ہے اس بہنے والے خون کا کیا حکم ہے؟ جی، بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، قرآن پاک میں نا او دم مسفوحا، جی استاد۔ تو بہتا ہوا خون حرام ہے، اگر کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل یہ سوال بہت اکثر جو ہے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ استاد جی کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے اور قربانی ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ اس کے گوشت کا لین دین موحدین توحید پرستوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ کافروں کو دینا چاہیے، تو کافروں کو قربانی کا گوشت بالکل نہیں دے سکتے۔ ہاں اس پر علماء کرام نے ایک راہ نکالی ہے، اگر آپ کے قریب میں آپ کا کوئی پڑوسی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، اور وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہے اور آپ گوشت اس نیت سے دے رہے ہیں کہ وہ میرے اخلاق سے متاثر ہو اور میں اس کو اسلام کی دعوت دوں، اور آپ کو امید ہے کہ وہ اس کے اندر شدت نہیں ہے، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہے، تو آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کر لے گا، تو اس نیت سے آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ استاد جی۔ یہ جو ہمارے کچھ سوالات تھے شرعی سوالات، تو ہم نے استاد محترم سے سوالات کیے، استاد محترم نے بڑے احسن انداز سے ان شرعی سوالات کے جوابات جو ہے وہ بیان فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ استاد محترم کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا شرعی سوالات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، جو کہ شرعی سوالات و جوابات پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر مزید نئے عنوانات، شرعی سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔